السلام علیکم. کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. موت کی آخری ہچکی کا منتظر وجود بستر پر پڑا تھا. اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی گھوم رہا تھا جب وہ ایک کڑیل جوان تھا. خوب محنت کرتا تھا. جب بھی ماں یا بیوی اس سے کہتے تھے سب مزدور 8-9 گھنٹے کام کرتے ہیں، تم 13 گھنٹے کام کرتے ہو، اتنی جان مارنے سے صحت خراب ہو جائے گی، تو وہ مسکرا دیتا تھا. وہ مسکراتے ہوئے جواب دیتا، جب میری اسکول جانے کی عمر تھی تب میری ماں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ مجھے کھلا سکے یا میری پسند کا کپڑا پہنا سکے. میری غربت کا یہ عالم تھا کہ بچپن کی عیدوں پر میری ماں مجھے کمرے میں 3 دن تک قید رکھتی تھی تاکہ بچوں کے ساتھ نہ کھیل سکوں نہ مل سکوں، کیونکہ بچوں کی دیکھا دیکھی میں بھی نئے کپڑوں اور جوتوں کی ضد کرتا تھا اور میری ضد کو پورا کرنا میری ماں کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی. لہٰذا آسان حل یہ ہوتا تھا کہ مجھے 3-4 دن کے لیے کمرے میں زیادہ سے زیادہ گھر میں قید کر دیا جاتا تھا. عید آتی تھی، گزر جاتی تھی اور مجھے کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی تھی. جب اپنے ہم عمر بچوں کو اسکول جاتے ہوئے دیکھتا تو میں بھی اسکول جانے کی ضد کرتا تھا. میری اس ضد کو پورا کرنے کا کلیہ بھی میری والدہ نے اپنا رکھا. وہ مجھے اپنے ساتھ اسکول لے جاتی اور ماسٹر سے کہتی اسے 2 ڈنڈے لگا دیں. اسکول ماسٹر مجھے گردن سے پکڑ کر مرغا بناتا اور 2 ڈنڈے میری تشریف پر مار دیتا. میں روتے ہوئے ماں سے لپٹ جاتا جو دوسری طرف منہ کر کے کھڑی ہوتی تھی. یقیناً مجھے تکلیف سہتے ہوئے میری ماں نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے جب ماسٹر ڈنڈے مارتا تھا تو دوسری طرف دیکھنے لگتی تھی. مجھے ڈنڈے مروانا میری ماں کی مجبوری تھی، کیونکہ اگر وہ مجھے ڈنڈے نہ پڑتے تو میں اسکول جانے کی ضد کرتا اور اسکول یونیفارم، کتابیں، جوتے وغیرہ کے اخراجات دینا میری ماں کی حیثیت نہ تھی اور یہ حقیقت سمجھ لینے کی میری عمر نہ تھی. لہٰذا آسان حل یہ تھا کہ میری ماں ماسٹر صاحب کو کہتی اور وہ مجھے ڈنڈے مارتے اور بتاتے اسکول آئیں تو لازم کھانے پڑتے ہیں. یوں میں اسکول سے متنفر ہو جاتا تھا. جب میں نے حالات کو سمجھا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. میں فقط مزدوری کرنے کے قابل تھا اور وہ میں جی جان سے کرتا تھا. پھر میری شادی ہو گئی تو میں زیادہ مزدوری کرنے لگا. پھر جب میری بیوی امید سے ہوئی تو میں نے مزدوری میں ناغہ کرنا ختم کر دیا، جس پر اکثر میری ماں اور بیوی دونوں مجھ سے صحت کا خیال رکھنے کی وجہ سے سمجھاتی رہتی، مگر میں ان کی بات سن کر مسکرا دیتا اور کہتا تھا میں نہیں چاہتا کہ میرے آنے والی نسل کو بھی یہی پتہ ہو کہ اسکول میں ماسٹر صاحب بس ڈنڈے مارتے ہیں اور بچے ڈنڈے کھاتے ہیں، یا میری آنے والی نسل کو یہی نہ پتہ ہو کہ عید کا تہوار بھی ہوتا ہے. میرے بچے کمرے میں قید ہو کر عید نہ گزار دیں. اپنے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے میں محنت کرتا اور اتنی محنت کرتا کہ لوگ اس سے کام کروانے کے طلبگار رہتے. وقت گزرتا رہا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا. اولاد کی صورت میں میری بیٹی پیدا ہوئی. میں نے اس کی پیدائش والے دن سے اس کی تعلیم، صحت اور خوراک کے لیے خرچ ترتیب دے کر بچت کرنا شروع کر دی. اب میری کل کائنات میری بیٹی تھی. میری ماں اور بیوی اکثر شکایت کرتی تھیں کہ ان کے حصے کا ٹائم بھی میں اپنی بیٹی کو دے دیتا ہوں. میرے پاس ان کے شکووں کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. میں بس مختصراً کہہ دیتا تھا بیٹی رب کی رحمت ہے اور میں رب کی رحمت تلے رہ کر خوش رہتا ہوں. وقت گزرتا ہے. میری بیوی دوسری بار امید سے ہوتی ہے، مگر دوران زچگی وہ اور بچہ دونوں فوت ہو جاتے ہیں. دکھ کی اس گھڑی میں بھی میں اپنی بیٹی کو دیے جانے والے پیار میں کوئی کمی نہیں آنے دیتا. جب میں اپنی بیوی کو دفنا کر آیا تو میری بیٹی نے سینکڑوں سوال پوچھے. جب قبر کے متعلق پوچھتے پوچھتے ڈر گئی تو کہنے لگی بابا میں آپ کے ساتھ قبر میں جاؤں گی. میں نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوم کر کہا کہ میں تمہیں قبر میں اتار کر اس دنیا میں رہ بھی نہیں پاؤں گا. تم سے پہلے قبر میں اتروں گا. میری بیٹی علم حاصل کرتے ہوئے جوان ہوتی ہے. اس کی ماں کی کے فرائض اس کے لیے میری ماں ادا کرتی ہے اور جب اس کی تعلیم مکمل ہوتی ہے تو میری ماں بھی چل بستی ہے. جس دن میری ماں فوت ہوتی ہے اسی دن میری بیٹی کو پنجاب بینک میں ملازمت مل جاتی ہے. مجھے یقین کریں ماں کی موت سے زیادہ بیٹی کی کامیابی کی خوشی ہوتی، مگر میری بیٹی کی پہلی کامیابی ہی میرے لیے زوال کی وجہ بن جاتی ہے. مجھے فالج اٹیک ہوتا ہے اور میں بستر کا ہو کر رہ جاتا ہوں.
میری بیٹی میری بجائے ملازمت کو ترجیح دیتی ہے، یہاں تک کہ مجھے کھانا تک ہمسائے دے کر چلے جاتے ہیں۔ وقت مزید سرکتا ہے، میری بیٹی کی دوستی لڑکوں سے ہو جاتی ہے اور لڑکے ساری ساری رات آ کر میرے گھر میں رہتے ہیں۔ پارٹی کے نام پر فحاشی کرتے ہیں۔ میں خیر خبر لینے کے لیے آنے والے اہل محلہ سے کہتا ہوں کہ میری بیٹی کو سمجھائیں اور ساتھ ہی بچی کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھنے کا کہتا ہوں۔ جب شادی کے متعلق اپنی بیٹی سے بات کرتا ہوں تو وہ ہتے سے کھڑ جاتی ہے، مجھے بنا رشتے کا لحاظ کیے بتاتی ہے کہ وہ بغیر شادی کے بھی شادی شدہ زندگی گزار رہی ہے۔ میں پہلی بار موت کی دعا کرتا مگر موت نہیں آتی۔ میری اس خواہش کو میری بیٹی کا دوست آسان بنا دیتا ہے۔ جب وہ میری بیٹی کے پاس رات گزارنے آتا ہے اور میں منت سماجت والے انداز میں اس سے کہتا ہوں کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو، تو وہ میری بیٹی کو کہتا ہے بڈھے کی بات نے سارا مزہ خراب کر دیا۔ میری بیٹی جواب میں کہتی ہے کہ یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خراب کرنا چاہتا ہے، میری شادی کسی اور سے کر کے۔ اس پر میری بیٹی کا دوست اسے مشورہ دیتا ہے کہ کباب میں آنے والی ہڈی کو آج ہمیشہ کے لیے نکال دیتے ہیں۔ میری بیٹی اس کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے اور ساتھ ہی وہ کسی میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ دوست کو کال کر کے ساری بات سمجھاتا ہے۔ اس کا دوست آتا ہے اور بنا سوچے سمجھے مجھے انجیکشن لگا دیتا ہے۔ مجھے لگایا گیا انجیکشن میری موت ہے، میری دل کی دھڑکن گھٹ رہی ہے، میں تکلیف سے کرا رہا ہوں۔ میرا کمرہ باہر سے بند ہے اور میری بیٹی اپنے دوست اور اس کے دوست کے ساتھ دوسرے کمرے میں بیٹھی دنیا کی عیاشی اور آخرت کے عذاب کا سامنا کر رہی ہے۔ میں موت کی آخری ہچکی سے پہلے سوچ رہا ہوں قبر سے ڈرنے والی بچی آج خدا سے بھی نہیں ڈر رہی، آخر کیوں؟ شاید مجھے میرے سوال کا جواب نہ ملے مگر میں تمام بیٹیوں کو نصیحت کرنا چاہوں گا کہ آپ والدین کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، رحمت بن کر رہا کریں، میری بیٹی کی عذاب یا آزمائش نہ بن جایا کریں۔ اللہ حافظ۔